میں آپ کو قرآن کی مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ مثال دیتا ہوں جو ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کا صحیح پروناؤنسیشن ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی ٹرانسلیشن ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ ہے اس کی صحیح پروناؤنسیشن ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہا اور دو چشمے والی ہا، پروناؤنسیشن کا کوئی بہت زیادہ آپ کو فرق سننے میں محسوس نہیں ہوگا، لیکن ٹرانسلیشن کتنا بڑا فرق ہو جائے گا اس کو ذرا ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھنے کی کئی برکتیں سنی ہیں کہ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، چہرے پہ نور نظر آتا ہے، جناب نماز پڑھنے سے بے حیائی کی عادتیں جو ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری ہم نے برکتیں سنی ہیں، لیکن ہم تو نماز پڑھ بھی رہے ہیں لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی نماز کا ٹیسٹ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا ٹیسٹ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر کوئی شخص ڈیلیبریٹلی یا ان ڈیلیبریٹلی الحمد کی جگہ پر الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ معاذ اللہ اگر پڑھ کے گزر جاتا ہے، اشفاق بھائی، اس کا معنی ہو جاتا ہے تمام شعلے اور برائیاں معاذ اللہ اللہ کے لیے ہیں، استغفر اللہ۔ ذرا ریئلائز کریں کہ سننے میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں، ہا اور ہا پروناؤنسیشن کا تھوڑا سا فرق آ گیا، ٹرانسلیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال، نماز کی مثال دیتا ہوں، سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ قل هو اللہ احد، قل موٹا کاف، دو نقطوں والا کاف، قاف، قلم، قل کہو۔ اب اگر اس کو لکڑی والے کاف سے کہہ دیا، کل کہہ دیا، تو یہ ہو جائے گا کھاؤ۔ اچھا، احد اللہ ایک ہے، احد استغفر اللہ معاذ اللہ بزدل۔ آپ سوچیں کہ جہاں ہمیں رب کی تعریف بیان کرنی ہے وہاں ہمارے منہ سے بکواس نکل رہی ہے، تو پھر یہ نماز ہمارے کیسی بابرکت ہماری جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی۔ تو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، ہماری جو پروناؤنسیشن ہے وہ درست نہیں ہے اور اسے درست کرنا ضروری ہے۔ اچھا، کیوں ضروری ہے؟ بہت سارے لوگوں میں بات کریں نا جو بظاہر آپ کو یوں کہا جائے کہ مذہبی ماحول سے اتنے زیادہ اٹیچ نظر نہیں آتے اور ایک دنیاوی کانسیپٹ ہوتا ہے، کہتے نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔ میں ان کو دنیاوی مثال دیتا ہوں، دو دنیاوی مثال دوں گا، ریئلائز ہو جائے گا کہ واقعی ہماری غلطی ہے۔ سب سے پہلی مثال، آج کل یوں کہا جائے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور عموماً لوگ اپنے موبائل کے اندر ای میل کا استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، ای میل کے استعمال کے لیے ہم نے پاسورڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فار ایگزامپل لیٹ سپوز آپ نے کوئی بھی اپنی ای میل آئی ڈی بنائی اور اس کا پاسورڈ سیٹ کرنے کے لیے آپ نے لکھ دیا احمد، ٹھیک ہے۔ اے کا جو ورڈ تھا یہ آپ کیپٹل ورڈ سے لکھیں اور باقی سارے لیٹر آپ اسمال لیٹر سے لکھیں۔ جب آپ دوسری بار اپنے ای میل کے اندر ایکسس مانگے تو بھی احمد ہی لکھیے گا، کوئی اور ورڈ نہ لکھیے گا، لیکن تھوڑا سا فرق کیجیے گا، جو اے کیپٹل لکھا تھا نا اس کی جگہ پر اسمال لیٹر سے اے لکھ کر گزر جائیے گا۔ اب آپ ای میل کا ایکسس لے کر دکھا دیجئے۔ میرا سوال ہے، بتائیے اے پڑھے لکھے نوجوانوں، اے پڑھے لکھے لوگوں، مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کو آپ کے ای میل کا ایکسس مل جائے گا؟ ہر پڑھا لکھا سمجھا ہوا سلجھا ہوا بندہ یہی کہے گا نہیں جناب نہیں دیا جائے گا۔ کیوں نہیں دیا جائے گا جناب؟ میں نے احمد کی جگہ پر کوئی اور تو ورڈ نہیں لکھا، اے کی جگہ پر ای تو نہیں لکھا، اے کی جگہ پر آئی تو نہیں لکھا، کیوں مجھے ایکسس نہیں دیا جا رہا؟ کہتے ہیں اتنا تو چل ہی جاتا، اتنا تو چل سکتا ہے نا یار، اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر کا کیا بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، کلیئر ہے۔ لیکن آپ بندہ کہے گا نہیں جناب، جس طریقے سے آپ نے اس کو سیٹ کیا ہے اسی طریقے سے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا، تبھی جا کر آپ کو ایکسس ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ مثال لے لیں چابی کی، اگر ایک چابی ہے اس کے دندانے جس حساب سے اس نے سیٹ کیے ہیں، آپ کو اگر نئی چابی بنانی ہے تو اسی حساب سے اس کے دندانوں کو آپ نے تراشنا ہوگا۔ صحیح، وداؤٹ اس کے تراشی آپ کا لاک ایکسس نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا کہ جناب جیسے بنایا گیا ویسے ہی۔ تو یہ ساری دنیاوی مثالیں ہیں۔ اب آؤ، میں جو بات کر رہا ہوں یہ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ رب کے کلام کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی حساس ترین لینگویج اسے کہا گیا اور اسے سیکھنا ضروری ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کے حقوق میں سے بیان کیا گیا کہ قرآن کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ قرآن کے حقوق میں سے، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اب جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی یہ ریئلائز کیا ہو کہ واقعی اسے سیکھنا ضروری ہے، تو کہاں جائیں؟ کیا بات، کہاں جا کر سیکھیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کیسے
بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب اب تو ہم دادا بن گئے، ماموں بن گئے، چچا بن گئے، عمریں بڑی ہو گئی، صحیح. اب ہم کہاں جا کر اپنے قرآن کی تلاوت کو درست کریں. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، آپ کی اس پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کو. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں گھروں میں آ کر اب تو قرآن کی تعلیم دینا چاہتا ہے. بس ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. ماشاءاللہ ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن الحمدللہ کیسا زبردست ذریعہ ہے کہ گھر بیٹھے جس وقت اراؤنڈ دا کلوک آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں. دیکھیں دعوت اسلامی نے کم از کم یہ ایک جو بات ہے نا کہ جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں، نہیں جناب میں اس ٹائم پر نہیں، اس ٹائم پر فارغ ہوتا ہوں، یہ دعوت اسلامی نے ختم کر دیا کہ اگر چاہت ہے نا تو دعوت اسلامی موجود ہے آپ کو سکھانے کے لیے.